رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ میرے عزیزو دوستو، زندگی گزارنے کا نہج کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو بات ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی، اس کا نہج اور طریقہ کیا ہوگا، اس کا بہت سیدھا سادہ صاف ستھرا ایک جواب قرآن مجید دیتا ہے، اور ایک جواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کا جواب کچھ اور ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کچھ اور ہوگا؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جہاں جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہاں جواب الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ جہاں حق ہوگا وہاں جواب الگ الگ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی خود، یعنی اللہ رب العزت اپنے اس کلام کے بارے میں فرماتے ہیں، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن مجید میں غور نہیں کیا؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو یہ اس کتاب میں بہت ساری ایک دوسرے کے مخالف باتیں پاتے ہیں۔ دنیا میں مصنفین کتابیں لکھتے ہیں، ان کا دورانیہ کسی کا سال 2 سال ہوتا ہے، کسی کا اور زیادہ ہوتا ہے۔ بہت محنت سے بہت لمبے عرصے تک کوئی لکھے تو 10-15 سال تک کتاب لکھے گا۔ امام بخاری کی طرح 16 سال میں بخاری شریف لکھی۔ قرآن مجید 23 سال تک اترتا رہا۔ قرآن مجید 23 سال تک اترتا رہا۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو دوسری آیت کے مخالف ہو۔ کوئی انسان اگر ایسا کر رہا ہوتا نعوذ باللہ تو 23 سال میں سینکڑوں مرتبہ ٹھوکر کھاتا۔ پہلے کچھ بولا تھا، اب کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا کہ قرآن مجید اگر کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو جگہ جگہ اس میں مخالف باتیں ہوتی، لیکن ایسا ہے نہیں، اور یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہ قرآن مجید کی تفسیر ہیں، قرآن مجید کی تشریح ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی تشریح کرنے والا اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھ سکتا جب وہ کسی کتاب کی تشریح کر رہا ہو۔ بات صحیح ہے؟ اور قرآن مجید نے تو خود بھی کہہ دیا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہا گیا ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، گفتئی و گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اس کا کہنا خدا کا کہنا ہے،
اگرچہ کہ آواز عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے حلق سے نکل رہی ہے. کہہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا. اسی لیے ہمارے علماء نے وحی کی دو قسمیں بیان کی، وحی متلو اور وحی غیر متلو. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، یہ بھی وحی ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے مگر تلاوت نہیں ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے فرامین ہیں. کامیابی اتنے پر بتائی گئی کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ طے کرنے کی چیز ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں. کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ ہر ایک کی کامیابی الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا تصور کامیاب ہونے کا الگ ہوتا ہے. طالب علم کی کامیابی کا تصور الگ ہوتا ہے، تاجر کی کامیابی کا تصور الگ ہوتا ہے. قرآن مجید کس کامیابی کی بات کرتا ہے یہ سمجھنا چاہیے، اور وہی میری اور آپ کی زندگی کو اصل رخ دیتا ہے. وہی تصور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید دوسری جگہ خود بیان کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن اپنی تفسیر بسا اوقات خود کرتا ہے، اپنی تفسیر خود کرتا ہے. آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلائیے. تو یہ سیدھا راستہ کون متعین کرے گا؟ میں کروں گا؟ مجھے یہ حق کس نے دیا؟ یا تو یہ راستہ قرآن مجید خود متعین کرے گا، یا قرآن مجید جس پر اترا ہے وہ متعین کرے گا، یا وہ لوگ کہیں گے جو مخاطب تھے قرآن مجید کے اولین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہمارے سامنے اترا اور ہم نے اس کا یہ مطلب حضور کی زندگی میں سمجھا. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن مجید نے اس کو خود بیان کیا، یہ خود قرآن مجید نے بیان کیا. ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلائیے جن پر آپ کا، بھی روز پڑھتے ہیں تو کچھ تو یاد ہوگا، جن پر آپ کا انعام ہوا. میرے ساتھ بولیں گے تو اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے، میں دوسرے رخ پر تو نہیں جانا چاہتا. تو خیر، اب جب آپ بول رہے ہیں کہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، قرآن مجید کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ یہ لوگ ہیں، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں. تو قرآن نے خود متعین کر دیا کہ انعام والے لوگ کون ہیں. ایک جگہ ایسا نہیں ہے، کئی جگہ قرآن متعین کرتا ہے. صحابہ گھبرا گئے، ایک آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا. بھائی ظلم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے معاملے میں بھی ہو جاتا ہے، بندوں کے معاملے میں بھی ہو جاتا ہے. صحابہ نے جیسے ہی یہ سنا
کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے مگر اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں ہے، وہ لوگ قیامت کے دن امن والے ہوں گے۔ تو گھبرا گئے کہ کون ایسا ہوگا کہ جس کے ایمان میں کبھی ذرہ برابر ظلم نہ آیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ تشویش پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معنی یہ نہیں ہے، معنی وہ ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان کیے۔ تم اس ظلم سے ہر ظلم کو مراد لے رہے ہو، جبکہ وہاں پہلے ایمان ہے پھر ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا ایمان کی ضد ظلم ہے، ایمان کے برخلاف استعمال ہوا ہے، تو ایمان کے مقابلے میں جو ظلم ہوتا ہے یہ وہ والا ہے، یہ ہر ظلم نہیں ہے۔ اس لیے آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں جو ظلم مراد ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ والا ظلم مراد ہے جنہوں نے ایمان کیا اور ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، ایک قرآن نے بیان کی۔ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن مجید نے ہم لوگوں کو جو کامیابی کا نسخہ دیا تو کامیابی کو ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا قرآن نے، کامیابی کون سی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ اصلاً کامیاب ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا میں کوئی دعویٰ کرے، کسی اور چیز میں کوئی میڈل حاصل کر لے، کامیاب وہ نہیں ہے۔ کامیابی کب پتہ چلے گی؟ کامیابی کب پتہ چلے گی؟ کامیابی پتہ چلے گی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، اس دنیا میں ہوگا، جنت میں جو داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے وہ کامیاب۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ یہاں نہیں ہوگا، یہ وہاں ہوگا۔ اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ میں اور آپ کریں گے؟ اس کا فیصلہ وہ کرے گا جو شروعات ہی میں اپنے بندوں کو کہے گا ہاں اب تم آئے ہو تو ذرا ایک سوال کا جواب دے دو، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں تو بہت ہوتے تھے اور بادشاہ کہلاتے تھے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، دنیا کے بادشاہوں کو بھی اللہ نے بادشاہ کہا کہ یہ ظاہراً بادشاہ ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میرے بندو آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ تو لوگ مجبوری میں، فرما برداری میں، جو فرما بردار وہ فرما برداری میں، جو کافر و مشرک تھے وہ سب سر جھکا کے کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اور کوئی نہیں، ایک اکیلے زبردست کی حکومت، بس کوئی اور نہیں باقی رہا۔ اور یہ آج بھی ہے، ظاہراً دنیا میں لوگ بادشاہ ہو جاتے ہیں، یہ بادشاہ وہ بادشاہ، تو نتیجہ تو وہاں جا کے سامنے آئے گا، لیکن اس نتیجے کے لیے، اس امتحان کی کامیابی کے لیے، اس کامیابی کے لیے جو پرچہ تھا اللہ نے اس کو مبہم نہیں رکھا۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پڑھا تو دیتے ہیں سب، لیکن کہتے ہیں کہ اب امتحان میں اپنے طور پہ پوچھیں گے، بندے کی جان سولی پہ اٹکی رہتی، پتہ نہیں کیا پوچھیں گے۔ کچھ لوگ پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں سامنے سے کیا پوچھ لے گا۔
تو اب ایسا ہوتا ہے کہ پرچے چھپائے جاتے ہیں، اس میں بھی لوگ پرچے لیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا تماشا ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسا احسان فرمایا کہ کوئی سوال چھپایا نہیں اور کوئی چیز مبہم رکھی نہیں، سب بتا دیا کہ ہم کیا کریں گے۔ فرمایا تمہارے لیے نمونے کی چیز ہم نے دے دی ہے، اور وہ ہے ہمارے رسول کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی رسول کی زندگی سے مشابہ ہوگی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ قرآن پڑھو گے، بعض انبیاء کو کہا گیا ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں، عذاب آئے گا نکل کے چلے جانا، تمہارے گھر کے کچھ لوگ اس عذاب میں رہ جائیں گے۔ الا امرأتک انہ مصیبہا ما اصابہم، اس کو وہ پہنچ کے رہے گا جو تمہاری ہلاک ہونے والی قوم کو پہنچے گا۔ مڑ کے دیکھنا نہیں، تم میں سے کوئی نہیں دیکھے گا، تمہاری بیوی دیکھے گی۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں پڑھو گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو، ایمان قبول کرو، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں طوفان آئے گا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھ کو بچا لے گا۔ تو آگے سے نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے فیصلے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا پائے گا، جس پہ اللہ رحم کر دیں گے وہی بچے گا۔ اور یہ سارا قصہ چلی رہا تھا، قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان کے اوپر، ان دونوں کے درمیان میں ایک موج حائل ہوئی اور بہا کے اس کو لے کے چلی گئی اور وہ ڈوب گیا، غرق ہونے والوں میں ہوا۔ کیا معلوم ہوا؟ اس کا تعلق خاندان نبوت سے تھا۔ خود نوح علیہ السلام نے اسے اپنا بیٹا کہا یا بنی ارکب معنا، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، خود نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ ہوا کہ وہ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے کے باوجود ہلاک و برباد ہو گیا۔ کیوں ہلاک و برباد ہو گیا؟ اس کا واحد جواب قرآن کی زبان میں یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے آپ کے ساتھ ہونے والوں میں شریک نہیں تھا۔ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، معلوم ہوا کامیابی کے لیے انسان کا طریقہ نبوت پر ہونا شرط ہے، طریقہ نبوت پر ہونا شرط ہے۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، ایک بات، بلکہ یہ قرآن نے کہا، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی۔ آپ نے نجات والوں کو بیان کیا تو فرمایا کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ زندگی ان کی طرح ہو، زندگی ان کی طرح ہو اور ان لوگوں کی طرح ہو جنہوں نے اپنی زندگی ان کی طرح بنائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے مشابہ کر دی کہ وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے،
ان کا یہ مقام نہیں تھا جو نبوت کا مقام ہے، اس کے باوجود قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان قبول کریں جیسے تم لوگوں نے کیا ہے، یعنی صحابہ کو کہا گیا، فرمایا تو لوگ ہدایت پائیں گے، یعنی ہدایت اور ایمان کی کسوٹی صحابہ کو قرار دیا۔ تو اب دو چیزیں ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں ہو، اور طریقہ بھی وہ دیکھا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھا یا نہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے پر اس کی کوشش کریے گا۔ کوئی عمل ہو، اس پر اٹھا کر دیکھ لو کہ یہ کام حضور کے صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ جماعتوں میں، گروہوں میں، لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں اور ہوں گے، ایک بلی چڑھی تھی ایک امام کے اوپر، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ پچھلے رمضان میں چڑھی تھی، پتہ نہیں دھیرے دھیرے بول رہے ہیں، بھائی حقیقی بلی بول رہا ہوں، واقعی ایک بلی تھی، الجزائر کے امام کے اوپر چڑھی تھی، یاد ہوگا؟ امام قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تراویح میں تلاوت کر رہا تھا، کروڑوں ڈالر اسلاموفوبیا کے اوپر یہودیت پھینکتی ہے، اور وہ پوری کوشش کر کے دنیا کے جتنے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ خرید چکے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ نشر ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ سوشل میڈیا کو مظلوموں کی آواز اس لیے قرار دیتے ہیں کہ ابھی تک ان کا تسلط نہیں ہوا تھا، اب دھیرے دھیرے وہ اس پر بھی تسلط کر رہے ہیں۔ ٹویٹر جو ہے وہ بلو چڑیا سے پہلے کتا ہو گیا تھا، پھر آج کل ایکس ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایلن مسک گئے تھے اور اسرائیل کا دورہ کر کے آئے ہیں وہ، اور بہت ساری باتیں تو بک رہے ہیں لوگ، لیکن وہ 1 منٹ سے کم کا ویڈیو، ایک بلی چڑھی، امام اپنی نماز میں مشغول ہے آرام سے، اور اس کے بعد اس نے امام کے چہرے کے اوپر ایک بوسہ دیا، آرام سے اتر کے چلی بھی گئی، اور امام نے کچھ کہا بھی نہیں۔ اب لوگ اس بحث میں آ گئے کہ کسی بڑے مذہب کا ماننے والا عبادت میں لیڈنگ رول ادا کر رہا ہو، وہ نماز خود پڑھا رہا ہے، اور ایسے میں کوئی جانور آئے وہ جھٹکتا نہیں ہے، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، یہ کون سا ایسا مذہب ہے؟ یہاں تک کہ آپ کے لیے حیرت انگیز بات ہوگی کہ مجبور ہو کے اس کی پاپولرٹی دیکھ کے CNN کو بھی اس ویڈیو کو اپنے آفیشیل چینل سے نشر کرنا پڑا تھا، اتنی بڑی تعداد میں وہ دنیا میں نشر ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کون ہے کیا ہے، پھر لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کے ترجمے ڈھونڈے گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک بلی آئی، چڑھی اتری، چلی گئی؟ جی، اس کائنات کے مالک نے جو سارے انتظام کے تحت کام کرتا ہے، اتفاقات اس کے ہاں کچھ نہیں ہوتے ہیں، اس نے ایک بلی بھیجی، چڑھی اتری، چلی گئی، دنیا میں ویڈیو نشر ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پوری دنیا کے لگائے ہوئے وہ اسلاموفوبیا کے سرمایے ایک طرف، ایک بلی ایک طرف۔ اب دنیا ڈھونڈ رہی ہے، اور آیت کون سی پڑھ رہا تھا امام؟ ظاہر ہے آنے سے پہلے امام صاحب بلی سے مشورہ کر کے آئے تھے کہ جب میں 11ویں رکعت میں کھڑا ہوں گا اور ایسے موقع پہ رکوع کے قریب ہوں گا تو تم آنا، اس وقت میں فلانی آیت پڑھ رہا ہوں گا تو تم آنا، ایک بوسہ دینا، پھر چلے جانا۔ بلی نہ ہوئی، امام صاحب کی محبوبہ ہو گئی۔ جی، اس کائنات کے مالک نے جس کے حکم سے چیزیں سرتابی نہیں کرتی، اس نے بلی کو بھیجا، اور امام پڑھ رہا تھا قل فللہ الحجۃ البالغہ
فلو شاء لہداکم اجمعین، کہہ دیجئے کہ حجت بالغہ تو اللہ کی ہے، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، سب کے سب کو، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، جہنم بنی ہے تو بھرے گی بھی نا میرے بھائی، کہ خالی رہے گی، تو کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو ادھر جائیں گے۔ اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا، سمجھ میں آ رہی؟ پہلی ہدایت سب کو ملتی ہے خیر و شر کی، پھر پہلی ہدایت کو جو قبول کر لیں ان کو دوسری بھی ملتی ہے، لیکن جو پہلی والی ہدایت پہ اندھے بننے لگتے ہیں ان کے لیے آگے مہر لگا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، سمود کو بھی ہم نے ہدایت کی تھی، وہ جو سب کو کی جاتی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، مگر انہوں نے اس ہدایت کے نتیجے میں اندھا رہنا گوارا کیا۔ ختم ہو گئی بات۔ تو جب تم دیکھو کہ بہت سارے لوگ ہیں، پھر یہ دیکھو کہ ان لوگوں میں سے کون، یہ دیکھنا چاہو کہ کون وہ ہے جو آخرت کے پرچے میں پاس ہوگا، تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، جنت جہنم کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو دنیا میں کیسے طے کرو گے؟ دنیا میں طے کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ دیکھو کہ اتباع سنت ہے یا سنت کی مخالفت ہے، یہ دیکھو کہ وہ صحابہ کے ساتھ ہیں یا نہیں، اس لیے کہ خدا کی قسم میں خدا کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات ممبر سے عرض کر رہا ہوں آج، کہ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے صحابہ سے زیادہ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ وہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ کا انتخاب تھے، اگر انہوں نے کچھ کیا محبت رسول میں تو وہ کسوٹی بنا، اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ کتنا ہی کہتا رہے کہ یہ حضور کی شریعت ہے، گھر جا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ شریعت اور دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گئے تھے۔ آیت کب اتری؟ الیوم اکملت لکم دینکم، نعوذ باللہ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد وفات کے 10-20 دن بعد آئی تھی۔ یہودیوں کی طرح کا مزاج ہمارا نہیں ہے۔ توریت جو موجود ہے، عہد نامہ قدیم، اگر آپ اس کو پڑھیں گے جب وہ آدھے تک پہنچ جاتی ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ مر گیا اور معارات کی سرزمین میں دفن ہوا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، اس لیے ویسے ہی نقل کر رہا ہوں۔ موسیٰ مر گیا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور معارات کی سرزمین میں دفن ہوا، تو سوال یہ اٹھتا ہے باقی توریت کس کے اوپر اتری؟ جی سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے حضور کی زندگی میں ہی اتری ہوگی نا، قرآن تو حضور کی زندگی میں مکمل ہوا۔ جب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو 16 آنا سمجھتے ہیں نا جی؟ 1 روپے میں کتنے آنے ہوتے تھے؟ 16 آنا، 2 اٹھنی ہوتی تھی نا، تو 8 8 16 ہو کے 1 روپیہ ہوتا تھا، سمجھے نہیں سمجھے؟ 4 آنے ہوتے تھے۔ اس لیے جب کوئی بات 100% صحیح ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ کی بات 16 آنا صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب دین مکمل کیا تھا تو 16 آنا مکمل کیا تھا یا 15 آنا مکمل کیا تھا؟ 16 آنا مکمل کیا تھا، تو 1 آنا 2 آنا لے کے جو باہر سے گھسڑنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں ہو سکتا۔ امام مالک نے کہا فما لم یکن یومئذ دینا، جو چیز اس دن دین نہیں بن پائی تھی اس آیت کے اترنے تک، وہ آج بھی دین نہیں بنائی جا سکتی، وہ آج بھی دین نہیں بنائی جا سکتی۔ تو دیکھنا کیا ہوگا؟
زندگی کس کی سنت پر ہے اور صحابہ کے طریقے پہ ہے. ایک سوال سیکھ لو, کوئی آ کے کہے یہ کرنا ہے, پوچھو صحابہ نے کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے؟ سامنے والا بولے نہیں وہ مگر ایسا, اس کو بولے گھر جا. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ میں آپ کو بہت بڑا اصول سکھا رہا ہوں عام سے گفتگو میں, دھیرے دھیرے سمجھ گئے؟ اصل کرنے کی چیز یہ. آخری بات عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا وقت آج دے دو, پھر اللہ بہتر فرمائے گا. تھوڑا سا وقت دے دو. ایک بات جو آخری عرض کرنی ہے وہ یہ ہے, یہ سارا تعلق مبنی ہوگا حضور سے محبت پر. کس پر مبنی ہوگا؟ حضور سے محبت پر. حضور سے محبت پر مبنی ہوگا. محبت کون سی؟ یہی تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. یہی تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. بھی ہر محبت محبت کہلائے گی. بھی آپ کو اللہ سے بہت محبت ہے, اس لیے آج سے آپ یہ کریں گے کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے, مغرب کی نماز 3 رکعت ہے, عشاء کی نماز 4 رکعت ہے, ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, عصر کی نماز 4 رکعت ہے. مغرب نہ 2 میں ہے نہ 4 میں. تو مجھ کو اللہ سے بہت محبت ہے, اس لیے میں کم تو نہیں کر سکتا ہوں جو اللہ نے دیا ہے, ایک بڑھا کے پڑھنا شروع کر دوں آج سے محبت میں اللہ کی, اس میں 4 کر دوں. تو یہ والی محبت چلے گی بالکل؟ ہاں میرے بھائی, سمجھے آپ؟ محبت وہ ہوگی جو مطلوب ہے. کون سی ہوگی؟ جو مطلوب ہے. اگر میں آپ سے کہنے لگے آپ کہ مجھے حضور سے محبت ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں, اور اس پر میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ اس کی دلیل شرعی کیا ہے, تو آپ کہیں کہ میں تو محبت کرتا ہوں, تم منافق ہو مجھ سے دلیل پوچھنے آئے ہو. یہ کون سی بات ہوئی میرے بھائی؟ محبت جب تک بطریق سنت و شریعت نہیں ہوگی محبت نہیں بنے گی. اس کے لیے بہت نیچے اتر کے ایک مثال دیتا ہوں, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تقریب فہم کے لیے آپ سے کہتا ہوں. ایک آدمی ہے اجنبی, ایک اجنبیہ سے محبت کرتا ہے جس سے اس کا شریعت کا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ محبت جہنم میں لے جائے گی یا نہیں؟ جہنم میں لے جائے گی یا نہیں لے جائے گی؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو بولیے نا تھوڑا سا. تو لے جائے گی نا. ایک آدمی ہے مسجد میں آیا, 2 گواہ ہیں, مہر دیا اس نے, ایک اجنبی عورت سے نکاح کی اور اب اس سے محبت کر رہا ہے. یہ محبت اس کو جنت میں لے جائے گی یا نہیں؟ مرد عورت تو وہی ہیں دونوں, اس کے بھی 2 ٹانگ, اس کے بھی 2 ٹانگ, اس کے بھی 2 ہاتھ, اس کے بھی 2 ہاتھ. پہلے بھی وہی دونوں تھے, خلاف شریعت تھے, آج شریعت کے موافق ہیں. معلوم ہوا چیزیں دائرے شریعت میں ہوتی ہیں تو ان کا اعتبار ہوتا, ورنہ ان کا اعتبار نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو محبت اور شریعت دونوں کا جامع بنایا. بات سمجھ میں آئی؟ مگر ان کی محبت اندھی نہیں ہے. ان کی محبت اندھی نہیں ہے. وہ اپنی محبت میں اس کا خیال کرتے ہیں کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ شریعت کے موافق ہے یا نہیں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ جیسے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, کسی کی خدمت میں پہنچ کے سلام پیش کیا جاتا ہے تو کیسے پیش کرتے ہو؟ کھڑے ہو کے پیش کرتے. پہنچے تو کہتے ہو السلام علیکم, بزرگ ہیں ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اب تم جب نماز پڑھتے ہو تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دونوں پڑھتے ہو. جب تحیات آئی تھی تو اس موقع پہ صحابہ نے کہا قد علمنا السلام علیک, ہم نے سیکھ لیا آپ پہ سلام کیسے پڑھا جائے گا. السلام علیک ایھا النبی ہے نا, کہ آپ کے یہاں نہیں ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اچھا, تو صحابہ نے کہا سلام تو ہم نے سیکھ لیا, لیکن اللہ کے رسول
वलाकिन कैफ नुसल्ली अलैक, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, सिखाइए कि हम नमाज में आप पे दुरूद कैसे पढ़ें, अल्लाह ने कहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। दुरूद इब्राहीमी सिखाया। दिल पे हाथ रख के बोलना, किसी माई के लाल का दरूद इस दरूद से अफजल हो सकता है? मैं होगा तो बता दो, नहीं हो सकता। ये दुरूद इब्राहीमी है। सिखाने वाला खुद वो है जिस पे पढ़ना है, सिखाने वाला खुद वो है जिस पे पढ़ना है। और क्या सिखाया? अच्छा, उससे पहले एक बात अर्ज करता हूं, नमाज में कुरान पढ़ते हो कि हदीस पढ़ते हो? ओ लोगों, क्या बोल रहे हो? तुम नमाज में कम से कम 20 हदीस पढ़ते हो, नमाज में कम से कम 20। भाई खड़े होते हो, कहते हो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ठीक है ना? सना शुरू करते हो कुरान में जी, रुकू में कहते हो सुब्हान अल्लाह सुब्हान रब्बियल अजीम, आप सजदे में कहते हो सुब्हान रब्बियल आला, कायदे में पढ़ते हो कुरान है। आज कुछ खुल रहा है, नहीं खुल रहा है जी? खुल रहा है मेरे भाइयों। मैं अमूमन पढ़ने पढ़ाने के मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन अब सोचा है कि इस तरह से भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। मुझको हैरत हुई जब लोग मुझसे ये पूछते रहे कि मसला क्या है। मैंने कहा ये तो तुमको मुझसे कहना था कि मसला ये है। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है कि मुझे मुस्बत तौर पर मेहनत करनी होगी। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो क्या समझा रहा था? गायब हुए कि नहीं हुए? समझ रहे हो? अच्छी बात है मेरे भाइयों। मैं ये समझा रहा था कि दुरूद भी सिखा दिया और सलाम भी सिखा दिया। तस्बीहात हैं, सना है, किसी का मकाम अलग है, किसी का मकाम अलग है। आप खड़े हुए हैं तो आप कह रहे हैं सना पढ़ रहे हैं, सना पढ़ रहे हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा, और आप कायदे में बैठे हुए हैं तो दुरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं। ये भी तो हो सकता था कि अल्लाह दुरूद शरीफ को क़ियाम में रख देता, सलाम को क़ियाम में रख देता। लेकिन नमाज सिखाई तो ये किया, फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज कैसे पढ़ोगे? जैसे मुझको पढ़ता देखते हो वैसे पढ़ोगे। हुजूर ने फरमाया। और दुरूद और सलाम कहाँ पढ़ा गया? कायदे में पढ़ा गया, बेकायदे तो नहीं पढ़ा गया, कायदे में पढ़ा गया। अभी बात एकदम से क्लिक होगा दिमाग में, एक जोर का झमाका और रोशनी होगी, समझ रहे हैं? और वो ये होगी मेरे भाई कि अब आप नमाज पढ़ते पढ़ते आपको एक मोहब्बत का गलबा हो गया। नमाज पढ़ते पढ़ते आपको एक मोहब्बत का गलबा हो गया, और आप दिल में ये कह लें कि अल्लाह आपने दुरूद और सलाम तो रखा था बैठ के, मगर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती। और आप उठ के खड़े हो जाएं और फिर उसके बाद अत्तहियात और दुरूद पढ़ के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कर लें। नहीं भाई, क्यों करें? कि मोहब्बत से किया भाई, क्या गलत है उसमें? ये मोहब्बत नहीं, सही फरमाया मेरे भाई तूने, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो है कि तूने बिठाया है तो मैं बैठूंगा, तूने खड़ा किया है तो मैं खड़ा रहूंगा, इसके सिवा मैं किसी को नहीं देखूंगा, इसके सिवा मैं किसी को। वो जो हुक्म दे तो क़ुऊद है, वो जो हुक्म दें तो क़ियाम है। वो हुक्म दें तो बंदा बैठ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के मुड़े, कोई बात याद आई, मजमा निकल के जा रहा है, आपने फरमाया लोगों बैठ जाओ। एक साहब वो हैं जो मस्जिद के बाहर हैं, वहीं दरवाजे पे बैठ गए, दहलीज पे। ये मिजाज कह दिया इतना तो इतने के आगे और। तो उलमाए देवबंद को अल्लाह ताला ने मोहब्बत का जो सलीका दिया है वो दायरे शरीयत में है, दायरे शरीयत से बाहर नहीं है। इसी पे शोरिश ने कहा था कि इसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद,
ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ. شورش کاشمیری نے کہا ہے اس میں نہیں کلام، اس میں کوئی کلام نہیں. محبت بطریق شریعت. سمجھ میں آ رہی؟ ایک واقعہ سناؤں گا، بات ختم کروں گا. زندگی میں بہت مرحلے آتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کبھی آگے بڑھنا پڑتا ہے. ابھی لوگ اسی مخمسے میں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگ صحابہ کے طریقے پہ چلو، اور وہ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ باہمی مشورے سے. اور مشورہ کون کرتے ہیں؟ ارباب حل و عقد و بڑے لوگ. ان پر چھوڑ دو. میں نے بھی خود چھوڑ کے رکھا ہے، جیسا بڑے بولیں گے ویسا اپنے کریں گے. اپنے کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، یا بڑے میں کے نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی بزرگ جو کہیں گے. ایک مرحلہ تھا، ایک بندہ آگے آ گیا، اس نے کام کر لیا، اس سے اس کی شخصیت کوئی بڑی چھوٹی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ علماء دیوبند میں لوگوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ستارہ. یہاں جمیل مظہری کا ایک شعر سناتا ہوں، بہت پیارا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کوئی آفتاب سے جا کے یہ کہہ دیں کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. یہاں ہر ذرہ اپنی جگہ چمکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر ذرہ. آفتاب کے چمکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آفتاب ہے وہ اپنی الگ روشنی ہے. یہاں ہر ذرہ اپنی جگہ چمکتا ہے. تو میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آگے بڑھنا پڑتا ہے، کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. یہ قرآن نے خود سکھایا. قرآن نے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ اس کا پس منظر بتا رہا ہوں. کبھی آگے بڑھنا پڑتا ہے، کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. قرآن میں کہا گیا جنگ کے میدان میں پیٹھ دکھاؤ گے یہ بہت خطرناک گناہ. حضور نے 7 ہلاک کرنے والے گناہ بیان کیے، اس میں سے ایک بیان کیا یوم الزحف، جنگ والے دن پیٹھ دکھانا، ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ. ہو گئی بات. مگر قرآن مجید نے کہا کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا مگر الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یا تو یہ کہ جنگی کوئی پینترا کر رہا ہو، دائیں بائیں لشکر ہے، خود بیچ کا حصہ لے کے بھاگا، یوں کہ بھاگ رہا ہے، پیچھے سامنے والے کی فوج بھی بھاگی، اور جب نرغے میں آ گئے تو سب طرف سے رکھ لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ الا متحرفا لقتال، پیٹھ تو اس میں بھی پھیری گئی مگر مقصد کچھ اور تھا. او متحیزا الی فئۃ، یا بڑا لشکر آ رہا تھا، قافلہ ایک چھوٹی جماعت آگے تھی، حملہ ہو گیا تو اپنی جماعت کو سمیٹ کے پیچھے کر لیا اور جماعت کے ساتھ مل کے آگے حملہ کرنے کی بات ہوئی، تو اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. چھوڑ کے میدان بھاگنا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں، یہ سکھا دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیے، آپ کو اتنا ستایا گیا کہ ارادہ یہ کر لیا گیا کہ اب قتل کر دیں گے. ان یقتلوک او یخرجوک، او یقتلوک او یخرجوک، یا تو آپ کو قتل کر دیں، یا شہر بدر کر دیں، او یثبتوک، یا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیں، نعوذ باللہ. ایسے ماحول میں آپ نکلے. حضور سے زیادہ جری و بہادر کوئی تھا؟ مگر تقاضائے مصلحت یہ تھا کہ 3 دن تک غار ثور میں روپ پوش رہے. صحیح ہے؟ ایک طرف یہ کیفیت ہے اور ایک طرف یہ کیفیت ہے کہ مکہ مکرمہ فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور خود کا عالم یہ کہ سر جھکا ہوا ہے. کجاوے کی لکڑی تک آپ کا سر پہنچ رہا تھا، ٹکا ہوا تھا. اس عاجزی کے ساتھ آئے تھے، حالانکہ لشکر، ہزاروں کا لشکر ساتھ تھا. جہاں سے اس مصلحت سے نکلے وہاں اس شان سے بھی آئے. آخری بات جو میں نے کہی تھی، واقعہ سناؤں گا اور ختم کروں گا.
علماء دیوبند کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے بھائی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر دور میں حق پر رہنے والی جماعت رہے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بر صغیر میں چونکہ شریعت کے اس مقام کے موافق حضور سے محبت کر کے اپنی زندگی اسی طریقے پہ بنانے والے جس طریقے پہ پیچھے سے صدیوں سے صحابہ سے لے کر سچے لوگ ہو رہے تھے، اس طریقے کو اختیار کرنے والی جماعت چونکہ علماء دیوبند کی تھی، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کے منہج میں دیوبندی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ پہلے بھی اہل حق تھے، جب دیوبند کا مدرسہ نہیں تھا تب بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب دیوبند کے مدرسے میں سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ علامہ قاسم نانوتوی کا ہے۔ علامہ قاسم نانوتوی کا ہے۔ علامہ قاسم نانوتوی بند کمرے میں بیٹھ کے محنت کرنے کے آدمی نہیں تھے، سب کیا انہوں نے، حدیث شریف کی خدمت بھی کی، مدرسہ بھی بنایا، سب کیا۔ اور جب انگریزوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا تو دو بدو جنگ بھی لڑی، باقاعدہ لڑی، شاملی کے میدان میں بھی ہمارے علماء لڑتے رہے، سب ہوا۔ اب جب اس میں جنگی پیترے کی بات آئی اور لوگوں نے کہا کہ انگریز کی فورس آ رہی ہے، ان کی نئی ٹکڑی آ رہی ہے، ایک تو آپ نے لوٹ لی، مارا، ان لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا، مگر اب مدد آ رہی ہے، اور فی الحال مقابلہ آرائی کے لیے جس بندوبست کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، تو تقاضائے مصلحت ہے کہ روپوش ہو جائیے۔ روپوش ہو گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، تیسرے دن نکل کے باہر آئے۔ لوگوں نے کہا کہ اور روپوش ہوئیے، دیکھیے جب تک مصلحت کا تقاضا تھا تب تک روپوشی رہنا یہ شریعت کی طرف سے اجازت تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن سامنے سے جواب محبت بھرا آیا کہ آقا نے 3 دن کی روپوشی اختیار کی تھی، اس سے زیادہ روپوش رہنے کو دل آمادہ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا محبت کس کو کہتے ہیں؟ جان جاتی ہے جائے، گرفتاری ہوتی ہے ہوئے، اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار میں رہے، ہم بھی 3 دن رہیں گے۔ اس لیے آخری کلام ذہن میں رکھو، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کا بنیادی ذریعہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمارے لیے دلیل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم دیکھیں گے ہر عمل میں، چونکہ مسئلہ محبت کا آئے گا، اور صحابہ سے زیادہ محبت حضور سے کوئی نہیں کر سکتا، تو ہم ہر عمل کو دیکھیں گے کہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ وہ جو تم کو پیش کریں اس سے پوچھو، ٹھیک ہے میرے بھائی یہ صحابہ نے کیا ہے، بتا دیں۔ حضور کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کا دور رہا ہے، دن 2 دن نہیں رہا ہے، تقریباً 100 سال تک رہا ہے، تو 100 سال میں کتنا نہیں ہوتا جی؟ تو پوچھو کہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے دیار میں ہم علی وجہ البصیرہ یہ مانتے ہیں کہ علماء دیوبند محبت میں بھی، شریعت میں بھی، طریقت میں بھی، ہر طرح سے من کل الوجوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار ہیں۔ قادیانیت کا مقدمہ بہاولپور میں علماء دیوبند نے لڑا، افریقہ میں علماء دیوبند نے لڑا، یورپ میں بات آئی تھی علماء دیوبند نے لڑا، انکار حدیث پہ کام علماء دیوبند نے کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا بیان کر سکتا ہوں کہ شام ہو جائے گی، اتنا بیان کر سکتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا کم نہیں ہے، حضور سے محبت پہ جتنا کام کیا ہے میرے بھائی، اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ آجا اتنا وزن ہمارے پاس کتابوں کا موجود ہے کہ کسی انکار کرنے والے کا مقبرہ بھی بنانا ہو تو ان کتابوں سے مقبرہ بن جائے گا۔
اتنی کتابیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا لکھا، اتنا کام کیا. اس لیے ہم علی وجہ البصیرہ اس کو مانتے ہیں اور آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جہاں ہو وہیں جمے رہو، مرو گے فسوف ترى اذا انكشف الغبار تحت رجلك فرس ام حمار. جب سواریاں چلتی تھی، کچے راستے ہوتے تھے تو خوب دھول اڑتی تھی. اب دھول اڑتی تھی تو کون مرسیڈیز میں چل رہا ہے اور کون کیڈلاک میں چل رہا ہے اور کون فلاں میں اور فلاں میں، سمجھ میں نہیں آتا تھا. گدھے پہ بیٹھا کہ گھوڑے پہ بیٹھا یہ نہیں دکھتا تھا. سمجھ میں آیا آپ؟ تو کوئی بڑ ہانکنے والا ہانک رہا تھا کہ میں تو عربی النسل گھوڑے پہ بیٹھا ہوں. تو شاعر نے اس کو کہا فسوف ترى اذا انكشف الغبار، ان قریب جب دھول بیٹھ جائے گی تو تم خود ہی دیکھ لو گے تحت رجلك فرس ام حمار، تمہارے نیچے گدھا تھا کہ گھوڑا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ گدھا نہیں، گدھا تھا، وہ ہندی میں بولتے ہیں گدھا تھا کہ گھوڑا تھا. اس لیے میرے بھائیوں پورے اعتماد سے جمے رہو. اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.